Hello cuties, welcome back to my channel. So today's vlog is all about Rajab Butt and فاط مصطفیٰ جو ابھی بہت زیادہ کنٹروورسی چل رہی تھی فاط مصطفیٰ اور رجب بٹ کے بارے میں. بہت زیادہ باتیں ہوئیں دونوں کے بارے میں. دونوں نے ایک دوسرے کو انڈائریکٹلی میسیجز بھیجے اور مطلب شو میں بیٹھ کے براڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بہت ہوا اس طرح کا. اور لوگوں نے کہا کہ جی ہم فاط مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. انڈسٹری کے لوگوں نے بہت بڑے بڑے پیراگرافس لکھے, اسٹوریز پہ لگائے, جی ہم تو فاط مصطفیٰ کے ساتھ ہیں, یہ وہ. میری بات سنیں, ہر پیشہ ایک پیشہ ہے, ٹھیک ہے. ہر بندے کے پیچھے ایک اسٹرگلنگ اسٹوری ہے. وی ڈونٹ نو وہ بندہ اس ٹائم کیا گزر رہا تھا, اس نے وہ اسٹیپ کیوں لیا, وہ کیوں فیملی ولاگنگ تک آیا. فیملی ولاگنگ کیا فیملی ولاگنگ, ہر بندہ فیملی ولاگنگ کرا, اور ایکٹنگ جیسے بہت اچھی چیز ہے. فیملی ولاگنگ کر رہا ہے نا, وہ ایک اپنے گھر میں رہ کے فیملی ولاگنگ کر رہا ہے. ایکٹنگ کوئی اتنے اچھا نہیں سمجھ رہا تھا. اور جب رجب بٹ نے کہا کہ جو ایکٹنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے سب کچھ کیا ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے یہ چیز, یس سب کو پتہ ہے یہ چیز ایکٹنگ کے پیچھے کیا ہوتا ہے. تو فاط مصطفیٰ کو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اپنے ارد گرد کے انڈسٹری کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. انڈسٹری کے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا فاط مصطفیٰ سینئر ہیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ رجب بٹ نے ان کو سینئر کا مطلب ان کو رسپیکٹ بھی دیا انہوں نے. لیکن اگر سینئر ہی پہلے کوتاہی کرے گا, پہلے سینئر ہی شروع کر دے گا یہ بات کرنا, تو جو پھر اس سے نیچے والا ہوگا وہ تو دے گا میسیج سے آگے سے. کون فاط مصطفیٰ, انہوں نے بہت اچھا کہا تھا. بیکاز ایسے انسان کو یاد کرنے کی آپ کو مطلب ضرورت ہی نہیں ہے, یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یاد کرنے کی کیا, یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کون فاط مصطفیٰ از ہم میں ہوتی ہے, مطلب اگر آپ لوگ میری جگہ پہ ہوتے اور کوئی آپ کو اس طرح دے گا تو ہم تو اسی طرح بہیو کریں گے کہ ہے کون فاط مصطفیٰ, ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی بات کی ہے رجب بٹ نے. فاط مصطفیٰ نہ یہ شروع کرتے. فاط مصطفیٰ جب شو میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ شو میں بیٹھ کے پیسے ملتے ہیں ان لوگوں کو یہ کام کرنے کے لیے, تب فیملیز بکری نہیں ہوتی. جی مجھے لڑکیاں چاہیے. اور اس پہ جی ہمارے انڈسٹری کے یہ کوئی بندہ ہے جس نے کہا ہے, دستک میں آئے ہیں اور مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے. انہوں نے, میں دیکھ رہی ہوں شو میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شو ہے یا براڈ کاسٹ ہے, اس میں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, میں نے ہلکا سا کلپ دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو پیسے ملتے ہیں اس چیز کے, ہم لوگ کو پکڑ کے نہیں لے کے آتے لوگ. تو اب تو یہ بھی بات نکلتی ہے اس بارے میں کہ جیتو پاکستان ہے, کوئی ریئلٹی شو نہیں ہے. جیتو پاکستان میں جو گولڈ وغیرہ ملتا ہے یہ کوئی ریئل گولڈ نہیں ملتا, مطلب آپ لوگ خریدتے ہیں. اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ وہ سب کچھ ریئل نہیں ہوتا, سب فیک دکھا رہے ہوتے ہیں. اور اب ہم لوگ جیتو پاکستان بھی مت دیکھیں. فاط مصطفیٰ نے پہلے پہل کی اور فاط مصطفیٰ کو جواب دینا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. فاط مصطفیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ہم اپنی فیملیز نہیں بیچتے, میں تو اپنا کھاتا ہوں. مطلب آپ وہی اپنا کھاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے اپنا کھاتے ہیں اور اللہ آپ کو اپنا ہی دے ہمیشہ. لیکن میرے اندر تو یہ نہیں چیز کہ میں اپنی فیملی بیچوں, میں تو یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اس طرح کے انہوں نے ورڈز یوز کیے. آپ اپنی فیملی مت بیچیں, لیکن لوگوں کو پیچھے کیا اسٹرگل ہوا ہے, کیا مطلب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, وی ڈونٹ نو. بندہ کیوں اس اسٹیج تک آیا, اس حد تک کیوں آیا, وی ڈونٹ نو. ہر بندہ رجب بٹ تو کر رہا ہے, جی رجب بٹ نے یہ کیا. رجب کی جان چھوڑ دو اور اپنے اوپر دھیان دو. رجب کا رجب پڑھیے. اور مطلب اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ تو اس کے نام پہ ویوز کر رہے ہیں, اور ہمارے جو ایکٹرز ہیں, جو سینئر ایکٹرز ہیں, اب وہ بھی اس کے نام پہ ویوز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہوا کہ فاط مصطفیٰ نے بالکل صحیح کہا ہے. اور ہمارے جو ان کے ساتھ رجب کے ساتھ کے جو انفلوئنسرز ہیں انہوں نے بھی پھر اس بات پہ بنا دیا کہ رجب غلط کیا ہے. رجب نے کون رجب, اور پتہ نہیں پھر اس پہ کہے گا کون فاط مصطفیٰ. اس پہ میم بننے شروع ہو گئی, اس پہ ریپ بننے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. تو ادھر نا جو اس ہے نا ابھی سوشل میڈیا پہ, اس کو ویوز چاہیے اور وہ ہر کام ویوز کے لیے کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی فیملیز نہیں بیچنا چاہتے سوشل میڈیا پہ تو ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی فیملیز نہیں بیچیں سوشل میڈیا پہ. اور جہاں تک بات رجب بٹ کی, تو میں نے پہلے بھی پچھلے ولاگ میں ایک دفعہ کہا تھا کہ بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, رجب نے اپنی قبر میں جانا ہے. وہ جا کے اللہ کو حساب دے دے گا جو اس نے کیا, جو اس نے کر دیا ہے, یا وہ فیملی ولاگنگ کرتا ہے, کچھ بھی.
ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ اپنی فیملیز میں رہنا نہیں چاہتے تو لوگوں کو یہ مت ٹونٹ ماریں کہ جی فیملی جو بلاگرز ہیں، ہاں وہ فیملی بلاگرز کو تو کچھ ہے ہی نہیں. فیملی بلاگرز بھی محنت کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ محنت کر رہے ہیں نا تو فیملی بلاگرز بھی محنت کر رہے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ صرف آپ لوگ ہی محنت کر رہے ہیں. کیا مطلب فیملی بلاگرز ہر جگہ لگی ہوئی ہے؟ کیا کوئی برا کام نہیں کر رہے؟ اپنی حق حلال کی کمائی کھا رہے ہیں سب. ٹھیک ہے، ہر جگہ فیملی بلاگرز لگا ہوا. میں کلیئر کٹ یہ بات کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں کسی کا ڈر، مجھے کچھ مطلب ہے ہی نہیں نا. وہ جو بندہ ہے وہ اپنی لمٹس میں رہ کے کر رہا ہے. وہ صرف فیملی بلاگنگ کر رہا ہے، وہ یوٹیوب پہ کر رہا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام ٹک ٹاک پہ اس نے نہیں بنائے ہوئے اپنی فیملی کے پیجز. اور اگر اس نے بنائے بھی ہیں تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اب میں یہ ہر چیز مطلب میں کلیئر آؤٹ کہوں گی کہ ایک بندے کے پیچھے جب کہتے ہیں نا لوگ کہ اگر ایک خاندان میں ایک بندہ ہو اور اگر ایک بندے کے پیچھے لگ جائے تو وہ پورے خاندان کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. اور اگر ایک بندہ لگا نا سوشل میڈیا پہ رجب بٹ کے پیچھے تو اس نے پورا سوشل میڈیا رجب بٹ کے پیچھے لگا دیا ہے. رجب بٹ کوئی ایم 5-7 ملین تک اس کے بلاگ نہیں جاتے. وہ محنت کرتا ہے. آپ لوگ بھی محنت کریں، آپ لوگ اپنا کھائیں. بہت اچھی بات ہے اگر آپ لوگ اپنا کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ لوگ رسپیکٹ دیں گے تو پھر آپ لوگ رسپیکٹ لیں گے بھی. اور اگر آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو پھر اگلے سے یہ امید نہ کریں کہ آپ لوگوں کو وہ رسپیکٹ دیں گے. ٹھیک ہے، رجب بٹ کی بہت حوصلہ ہے جو ابھی تک سب کچھ برداشت کر رہا ہے. کوئی اور ہوتا ہے اس جگہ پہ تو یہ سب کچھ نہیں برداشت کرتا. اور میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو سینئر ایکٹرز ہیں وہ مطلب کتنا زیادہ کرتے ہیں کہ فہد مصطفیٰ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. فہد کے فینس نے اپنا سب کچھ بولا، رجب کے فینس نے سب کچھ بولا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فہد مصطفیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ سینئر تھے، وہ ایسی بات کرتے ہی نا. اور سوشل میڈیا پہ سب سے بری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ منہ سے آپ لوگوں کی لائن نکل جاتی ہے، پھر جی معافیا مانگنے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. میں فہد مصطفیٰ کی اس پہ نہیں بات کر رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر جب منہ سے جب ایک ورڈ نکل گیا، لائن نکل گئی، پھر اس پہ پچھتانے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. پھر آ کے معافیا مانگتے ہیں سوشل میڈیا کے آگے. یا تو وہ پہلے کہتے ہیں نا پہلے تولو اور پھر بولو، تو پہلے تول کے پھر بولا کریں. ٹھیک ہے، جو آپ لوگ کیا بول رہے ہیں، کسی کے دل پہ کیا گزرے گی. رجب بٹ سامنے شو نہیں کر رہے، کیا پتہ اس کے دل میں یہ سن کے کیا گزری ہو. ٹھیک ہے، تو پہلے جو آپ لوگ بولتے ہو اس کو پہلے نا سوچا کرو. یہاں پر آپ کسی کے اعمال لکھنے نہیں آئے. سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے تو اس بندے کی جان چھوڑ دیں. وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے، وہ کیسے بیٹھ رہا ہے، اس کا پتہ نہیں کس سے افیئر ہے، کچھ بھی. وہ ایمان کو ٹائم دیتا ہے نہیں دیتا ہے، ہمیں سب کچھ نہیں پتہ. اگر آپ لوگوں کو یہ بات پتہ لگے، اگر ایمان کہے کہ ہاں مجھے انصاف چاہیے، تب آپ لوگ یہ بولنا شروع کریں. تب آپ لوگ گھنٹے گھنٹے کے ولاگز اپلوڈ کریں. تب آپ لوگ یہ پوڈ کاسٹ سے بیٹھ کے بولیں سب کچھ. ٹھیک ہے، تب یہ آپ لوگ کریں. جب ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں تو آپ لوگوں کو بولنے کا فائدہ. یہاں پر سینئرس کو چاہیے کہ اپنی رسپیکٹ خود کروائیں، اپنی رسپیکٹ کروانا سیکھیں. ٹھیک ہے، اور اگر میں آپ لوگوں کو ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور میرے پلیز ولاگ کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں. میں کتنی دفعہ بولا کروں، ہر ولاگ میں بولتی ہوں، پھر بھی سبسکرائب آپ لوگ نہیں کرتے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.